وأصحابه أجمعين موبائل کا استعمال وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، یہ مختصر نشست کچھ احادیث مسلسلہ کی روایت کے لیے منعقد ہوئی ہے، اور عاشورہ کے دن اسے منعقد کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث مسلسل ایسی ہے جو یوم عاشورہ کے تسلسل کے ساتھ بیان کی گئی ہے اور کی جاتی ہے. تو اس لیے عاشورہ کے دن ہم یہ مجلس منعقد کیا کرتے ہیں، لیکن پچھلے سالوں میں کئی وجہ سے منعقد نہیں ہوئی تھی. تو اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. یہ احادیث مسلسلہ ہیں جن کا مطلب یہ ہے، آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ کوئی حدیث کسی خاص ہیئت کے ساتھ یا کسی خاص صفت کے ساتھ استاد نے شاگرد کو بیان کی، اور پھر شاگرد نے بھی اپنے شاگردوں کو بھی اسی صفت اور حیات کے ساتھ بیان کی، اس کو حدیث مسلسل کہتے ہیں. تو یہ مسلسلات بہت سی ہیں جو علماء حدیث مختلف زبانوں میں ان کو اس تسلسل کے ساتھ بیان کرنے کا اہتمام کرتے رہے ہیں. لیکن پہلے یہ بات میں عرض کر دوں کہ جو احادیث مسلسلہ جمع کی گئی ہے اور جو میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ پڑھوں گا، وہ ایسی ہیں کہ ان میں سے بعض تو فی نفسی ہی صحیح ہیں، لیکن تسلسل کے ساتھ جو اس کی سند ہے وہ صحیح نہیں ہے، صحیح کے مرتبے تک نہیں پہنچی، بلکہ ضعیف سند کے ساتھ تسلسل ہوا ہے. یعنی اصل حدیث درست ہے، لیکن جس تسلسل کے ساتھ اس کو روایت کیا جا رہا ہے اس تسلسل اسناد میں کوئی ضعیف راوی آ گیا ہے. اور بعض ایسی ہے جو ہیں ہی ضعیف، بلکہ بعض ایسی ہے کہ جو جن کے اوپر بعض محدثین نے موضوع ہونے تک کا حکم لگایا ہے. لیکن باوجود اس خرابی کے حضرات علماء حدیث ان کو اس تسلسل کے ساتھ بیان کرنے کا اہتمام کرتے رہے ہیں، تسلسل کی برکات میں شامل ہونے کے لیے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم کسی حدیث کو ضعیف کہتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کا کوئی راوی ضعیف ہے. راوی ضعیف ہونے کے معنی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی عدالت مجروح ہو سکتا ہے کہ عدالت مجروح نہ ہو لیکن اس کا حافظہ قوی نہ ہو، اس کی وجہ سے اس کو حدیث کو ضعیف کہہ دیا جاتا ہے. لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو آدمی فرض کرو کسی کی عدالت مجروح ہے تو چونکہ وہ متہم ہو گیا، اس واسطے اس کی روایت احکام کے اندر کم از کم مقبول نہیں ہوتی. لیکن یہ تو ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص جو عادل نہ ہو وہ ہمیشہ غلط باتیں بیان کرے. خود حدیث میں ہے کہ الکذوب قد یصدق، جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے وہ بھی کبھی نہ کبھی سچ بول دیتا ہے. اسی طرح اگر کسی کا حافظہ خراب ہے تو ضروری نہیں کہ جب بھی وہ کوئی بات بیان کرے تو غلط بیان کرے. بہت سی چیزوں میں اس کا حافظہ صحیح نہیں رہا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کوئی بات یاد بھی ہو، اس لیے اس میں احتمال صحت کا رہتا ہے باوجود اس کے ضعیف ہونے کے. کیونکہ ضعیف ہے اس لیے احکام کے اندر اس کا اعتبار نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اس کے اندر ہلکا سا احتمال ہے صحیح ہونے کا، تو اس وجہ سے اگر تسلسل کی برکت کی غرض سے اس کو بیان کر دیا جائے تو اس میں کوئی معنی شرعی موجود نہیں ہے. اسی واسطے حضرات محدثین اس کو بیان کرتے آ رہے ہیں تسلسل کے ساتھ اور اس سے تبرک بھی کرتے آئے ہیں. ایک تو یہ بات مجھے
البتہ اس میں ایک حدیث ایسی ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اصلاً بھی صحیح ہے اور سند بھی اس کی تسلسل والی سند بھی درست ہے. وہ ہے مسلسل بقراءۃ سورۃ الصف، جو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھوں گا. تو ان مسلسلات میں سے میں پہلے ابتدا کرتا ہوں مسلسل بالاولیہ سے. مسلسل بالاولیہ یہ حدیث الحدیث المسلسل بالاولیہ بھی کہی جاتی ہے اور اس کو حدیث الرحمہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں باری تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہے. تو وہ میں پہلے پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں دوسری مسلسلات انشاءاللہ عرض کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنی بہذا الحدیث الشیخ حسن المنشا المکی المالکی رحمہ اللہ تعالی بالمسجد الحرام، کما حدثنی به الشیخ محمد یاسین الفادانی رحمہ اللہ تعالی بمکۃ المکرمہ، والشیخ الناخبی رحمہ اللہ تعالی بجدہ. كل واحد منهم يرويه بإسناده إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. میرے ساتھ پڑھ لیجئے. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا أول حديث سمعته من هؤلاء الشيوخ، وكل واحد منهم يقول هذا أول حديث سمعته من شيخي. ويستمر هذا التسلسل إلى سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. یعنی حضرت یہ جو تسلسل ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں ہے بلکہ صرف سفیان بن عیینہ تک ہے. یعنی سب سے پہلے سفیان بن عیینہ نے اپنے شاگرد کو سب سے پہلے یہ حدیث پڑھائی تھی اور پھر ان کے شاگرد نے اپنے شاگرد کو سب سے پہلے یہ حدیث پڑھائی تھی. یہ حدیث مسلسل بالاولیہ کہلاتی ہے. پھر میں دوسری حدیث پڑھتا ہوں جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ سند ویسے بھی صحیح ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تسلسل کی سند بھی اس کی صحیح ہے. وحدیث ہے مسلسل بسورۃ الصف. حدثنی به الشیخ محمد یاسین الفادانی رحمہ اللہ تعالی قال اخبرنا بها جمع من الائمہ الشیخ عمر حمدان المحرزی والشیخ خلیفۃ بن حمد النبہانی والشیخ علی بن صالح الظاہری بإسنادهم إلى سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أقرب إلى الله عز وجل لعملناه فأنزل الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما تفعلون حتى ختمها. قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها. قال أبو سلمة فقرأها علينا ابن سلام حتى ختمها. وهكذا قال كل واحد من الرواة حتى وصل إلينا فقرأها علينا أشياخنا المذكورون حتى ختموها.
وكذلك قرأه علي الشيخ محمد یاسین الفادانی رحمه الله تعالى فختمها وأنا أقرأها عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة وأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. میری آواز صاف آ رہی ہے یا صحیح سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی گونج ہے آواز میں کہتا ہوں اس سے کہو رہا جی آواز صحیح پہنچ رہی ہے؟ ایک اور حدیث ہے المسلسل بوضع الید علی الرأس، یعنی جب ارشاد فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے سر مبارک پر ہاتھ رکھا تھا. پھر صحابی نے بھی تابعی کے سامنے جب یہ حدیث سنائی تو سر پر ہاتھ رکھا اور پھر ان کے شاگردوں نے بھی اسی طرح، اور یہ تسلسل ہم تک چلا آتا ہے. حدثني بهذا الحديث الشيخ محمد ياسين الفاداني رحمه الله تعالى ووضع يده على رأسه. قال أخبرنا علامة الشيخ عمر حمدان المحدثي والشيخ محمد عبد الباقي اللكنبي ووضع كل يده على رأسه وكل واحد منهما يرويه بإسناده إلى سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد ينجيه عمله من النار ولا يدخله الجنة إلا برحمة من الله عز وجل. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وفضله. ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسه ووضع كل من الرواة يده على رأسه. قال ابن القيم الحديث صحيح أخرجه مسلم بغيره ومذهب التسلسل على أبي غسان وأهل المسلسلات أوردوه مسلسلا بتمامه.
ایک اور حدیث ہے جو مسلسل علی قبض اللحیہ کہلاتی ہے، اور اس لیے کہلاتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے تو اس وقت آپ نے اپنی ریش مبارک کو پکڑا تھا۔ حدثني بهذا الحديث الشيخ محمد ياسين الفاداني رحمه الله تعالى وقبض على لحيته قال أخبرني به الشيخ عمر حمدان المحرزي والشيخ عبد الله بن محمد غازي وقبض كل منهما على لحيته وكل واحد منهما يرويه بإسناده إلى سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره وهكذا قال كل راوي من الرواة وأقول وأنا قابض على لحيتي عن نية صادقة وعقيدة صحيحة آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره۔ قال ابن الطيب هكذا أخرجه الحاكم في نوع المسلسل من علومه ورواه أبو نعيم في معرفة مسلسلا أيضا وأخرجه الديباجي وعن ابن المفضل في مسلسلاتهما والغزنوي والخلعي في التاسع من فوائده وعبد الغفار السعدي في مسلسلاته وغيرهم ولا يخلو عن وقت۔ ایک اور حدیث ہے جس کو مسلسل بالعد فی الید کہا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث جبریل علیہ السلام سے روایت کی ہے، اور اس میں جبریل علیہ السلام نے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 قسم کے درود شریف بیان فرمائے، اور ہر ایک کو بیان کرتے ہوئے ان کو ہاتھوں پر گنا اس طرح۔ حدثني به الشيخ محمد ياسين الفاداني رحمه الله تعالى قال أخبرني الشيخ عمر حمدان والشيخ عبد الله بن محمد غازي وعدهن كل منهم ما في يدي وكل واحد منهم يرويه بإسناده إلى زيد بن علي بن الحسين قال عدهن في يدي أبي علي بن الحسين قال عدهن في يدي أبي الحسين بن علي وقال عدهن في يدي علي بن أبي طالب وقال لي عدهن في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عدهن في يدي جبريل عليه السلام وقال هكذا أنزلت بهن من عند رب العزة جل وعلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
ایک حدیث ہے جو مسلسل بالمحبہ کہلاتی ہے، اور وہ حدیث بھی بہت سے لوگ حضرات نے مختلف سندوں سے مسلسل تسلسل کے ساتھ روایت کی ہے، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ انی احبک۔ حدثني به الشيخ محمد ياسين الفاداني رحمه الله تعالى وهو يرويه بإسناده إلى سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ وقال معاذ للصنابح إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ وهكذا قال كل راب لمن روى عنه، وقال لنا ذلك شيوخنا ولله الحمد۔ وقال لي الشيخ محمد ياسين الفاداني رحمه الله تعالى إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ وأنا أقول لكم جميعا إني أحبكم فقولوا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اور اب آخر میں یہ مسلسل بھی یوم عاشورہ ہے، اس میں عاشورہ کی جو فضیلت بیان فرمائی گئی ہے تو یہ مسلسل ہے عاشورہ کے ساتھ کہ یہ عاشورہ کے دن اس کو روایت کیا جاتا ہے۔ اور مجھے بھی حضرت شیخ محمد یاسین الفادانی رحمۃ اللہ علیہ نے عاشورہ کے دن خاص طور پر بلا کر یہ حدیث روایت کی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آج یوم عاشورہ، میں مکہ مکرمہ میں چند گھنٹوں کے لیے گیا تھا، لیکن ارادہ جلدی سے واپس آنے کا تھا کسی وجہ سے، تو مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ آج یوم عاشورہ ہے، اور میں حرم میں تھا۔ تو ظہر کی نماز کے بعد حضرت شیخ کے شاگرد مجھ سے آ کر ملے اور آ کر مجھ سے لپٹ گئے اور کہا کہ شیخ آپ کو یاد فرمائے۔ وہ گاڑی لے کر آئے تھے، حضرت شیخ فادانی رحمۃ اللہ علیہ کا مکان مکہ مکرمہ کے محل عتبیہ میں تھا، جو تقریباً حرم شریف سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ تو وہ ساتھی گاڑی لے کر آئے تھے، مجھے گاڑی میں حضرت کے پاس لے گئے۔ جب میں اس لیے حیران تھا کہ میں نے کسی کو مکہ مکرمہ میں بتایا نہیں تھا کہ میں اس وقت مکہ مکرمہ میں ہوں، تو حضرت کو کیسے پتہ چل گیا؟ میں جب گیا تو جا کر وہ مسکرا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ تم چھپ کے آگے چلے جاتے ہو اور ہم سے ملاقات نہیں کرتے۔ تو میں نے معذرت کی کہ حضرت میں بہت جلدی میں آیا تھا، اور باقی میری کوتاہی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں دیتا۔ یہ جو احادیث مسلسلہ ہے نا، یہ ایک مجلس میں نہیں دی تھی حضرت نے، وہ چاہتے تھے کہ بار بار آ کر حاصل کریں۔ تو اس دن انہوں نے مجھے بلا کر فرمایا، جب میں نے کہا حضرت میں پہلے بعد میں بات ہوگی، آپ مجھے بتائیے آپ کو پتہ کیسے چلا کہ میں حرم میں ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ بس اس بات کو چھوڑو تو کیسے پتہ چلا؟ میں نے اپنے شاگرد کو تمہارے پاس بھیجا یہ کہہ کر کہ تقی وہاں ہوگا حرم میں، ظہر کی نماز میں جا کر ان سے ملو اور ان کو میرے پاس لے آؤ، اور
میں اس لیے آپ کو بلایا ہے کہ ایک مسلسل حدیث رہ گئی ہے آپ کی، وہ حدیث سے مسلسل بیوم عاشورہ ہے، اور آج عاشورہ کا دن ہے، تو میں چاہتا تھا کہ عاشورہ کے دن ہی تمہیں وہ حدیث سنا دوں۔ اس طرح مجھے یہ حضرت نے پکڑ کر بلا کر مجھے سنا۔ تو حدثنی بھی شیخ محمد یاسین الفادانی رحمہ اللہ تعالی فی یوم عاشورہ وهو يرويه بإسناده إلى أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها۔ اب یہ حدیث تو معروف ہے، سب جانتے ہیں، اور صحیح ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، لیکن اس تسلسل کے ساتھ یہ جو ہے اس میں بعض روات ایسے ہیں کہ جو متکلم بھی ہیں تسلسل کے اعتبار سے، لیکن حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ مجھے حضرت محمد یاسین فادانی رحمۃ اللہ علیہ نے یوم عاشورہ میں عطا فرمائی تھی، تو میں آپ کو بھی یہ یوم عاشورہ میں روایت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسلسل کی برکات جن محدثین نے یہ حدیث روایت کی ہیں اور ان کے حاصل کرنے میں جو مشقتیں اٹھائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکات سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے۔ بس یہ اس وقت چند مسلسلات میں نے آپ حضرات کے پاس پڑھی ہیں، اور مجھے بتایا ہے کہ مختلف آن لائن ذرائع کے ذریعے اس مجلس میں بہت سے علماء شریک ہیں اور سن رہے ہیں، تو میں آپ سب حضرات کو بھی ان تمام احادیث مسلسلہ کی اسی تسلسل کے ساتھ اجازت دیتا ہوں، اور ان حضرات کو بھی جو آن لائن سن رہے ہیں ان سب کو بھی میں ان تمام احادیث مسلسلہ کی اسی تسلسل کے ساتھ اجازت دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ مجھ سے معلوم ہوا ہے کہ بہت سے حضرات علماء کرام مختلف مدارس سے، مختلف مقامات سے تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ علاوہ ان احادیث مسلسلہ کے میں اپنے ساری مرویات کی بھی ان کو اجازت عامہ دوں، اگرچہ میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا کہ کوئی مجھ سے اجازت حدیث لے، کیونکہ میں اس مقام پر ہرگز نہیں ہوں جو حضرات محدثین کا مقام تھا، لیکن محض تبرک کے لیے اور امتثال حکم کے لیے میں ایسے تمام حضرات علماء کرام کو جو یہاں تشریف فرما ہیں اور جو آن لائن سن رہے ہیں ان سب کو اپنے تمام مرویات کی اجازت عامہ دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی برکات ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیں۔ اور میری جو اسانید ہیں جن کے ذریعے مجھے اجازت یا تو میں نے براہ راست حدیث حاصل کی ہے یا اجازت حاصل ہوئی ہے، اس کے لیے میں نے میرے ثبت میں اس کے تمام اسانید درج ہیں۔ اس تمام ثبت کی تمام اسانید کی میں آپ تمام حضرات کو اور تمام علماء کو جو آن لائن سن رہے ہیں ان کو اجازت دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے جو احادیث مبارک آپ نے پڑھی ہیں، اے اللہ اپنے رحمت سے ان پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان احادیث کی صحیح معرفت بھی ہمیں عطا فرما، اور اے اللہ جن آپ کے نیک بندوں نے وہ حدیث ہم تک پہنچائی ہیں، اے اللہ ان سب کے درجات بلند فرما، اور ان کے علوم، ان کے فیوض، ان کی برکات سے ہم سب کو بہرور فرما۔ یا اللہ ہمیں صحیح معنی میں اتباع سنت کی توفیق کامل و راسخ عطا فرما۔ یا اللہ اصل مقصود حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے کا اتباع سنت ہے،
اے اللہ اس کی اہمیت بھی ہمارے دلوں میں پیدا فرما، آمین، یا اللہ اس کے اوپر عمل کرنے والا بھی ہمیں بنا دے، آمین، یا اللہ حدیث کی جو اصل روح ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے، آمین، اور جس تسلسل کی جو برکات ہیں اے اللہ وہ بھی ہم کو عطا فرما دے، آمین، جن محدثین نے ان کو روایت کیا، جن محدثین نے ہم تک پہنچایا، اے اللہ ان کے ساتھ ہمیں محبت کا تعلق عطا فرما، آمین، اور محبت کے واسطے سے اے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کا حسن خاتمہ عطا فرما، یا اللہ ہم سب کا حسن خاتمہ عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، اور اے اللہ میدان حشر کی سختیوں سے اے اللہ ہمیں محفوظ فرما دے، اور اللہ ہم کو بے حساب جنت میں داخل فرما دے، یا اللہ آپ ایسے ہی قدیر قادر مطلق ہیں، ایسے ہی رحیم مطلق ہیں، اے اللہ اپنے رحمت سے ہم حساب کے متحمل نہیں ہیں، یا اللہ ہم حساب کے متحمل نہیں ہیں، اے اللہ ہم سب کو بے حساب جنت میں داخل فرما اور ہمارا حسن خاتمہ فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جہاں سے بھی کراچی سے یا کراچی سے باہر سے ان سب کے لیے میں نے عرض کر دیا کہ ان سب کو اجازت عامہ دیتا ہوں۔ جی اعلان کر دو، بس 5 منٹ لیٹ کر دو، 8 منٹ ہوا ہے نا، 6 منٹ باقی ہے، اذان کرو گے تو اس کے بعد اذان کے 5 منٹ بعد انشاءاللہ نماز ہوگی۔ وعلیکم السلام۔